جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ایک ٹکے کا سوال ہے بابا۔ آج یہ جو کہانی تھی اس کی میرے پاس سیکنڈ پارٹ آیا ہے، اس کو آپ غور سے سنیے گا۔ چنانچہ عادل کو دوپہر تک وہاں لوگوں کا اتنا ہجوم ہو گیا کہ پاؤں دھرنے کی جگہ نہ رہی اور تماشائی چھتوں اور دروازوں پر کھڑے ہو گئے۔ شہر والے بڑے جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ سپاہی ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے، وہ سب عادل کی موت کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ عادل کو سپاہیوں کے نرخے میں قتل کرنے کے لیے وہاں لایا گیا تو تماشائی نعرے لگانے لگے۔ ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہونے والے دولت مند تاجر کے دوست رشتہ دار بھی وہاں جمع تھے۔ وہ بہت خوش تھے کہ قاتل کو سرِ عام موت کی سزا دی جا رہی ہے۔ وہ قاضی کے انصاف کی تعریف کر رہے تھے اور اسے دعائیں دے رہے تھے جس نے قاتل کو عبرتناک سزا سنائی اور انصاف کا بول بالا کیا۔ عادل کو چوراہے کے درمیان ایک ستون سے باندھ دیا گیا تھا، ایک پلر سے باندھ دیا گیا تھا۔ سپاہیوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا تاکہ تماشائی قریب نہ آنے پڑیں۔ سپاہیوں کے حکم پر لکڑی کا ایک بڑا اور چوکور ٹکڑا زمین پر رکھ دیا گیا۔ اس کے قریب ایک خونخوار اور طاقتور جلاد تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا، تلوار پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کوتوال کے اشارے پر شاہی نگارچی نے نگارا پیٹا، مطلب ڈھول بجانے والے نے ڈھول پیٹا۔ پھر شاہی فرمان بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ ہر عام و خاص کو اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر حاکم وقت رعایا کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ حاکم وقت جو حکومت کر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں رعایا کی۔ رعایا جو عوام ہوتی ہے اس کی حفاظت اور جان و مال کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کا فرض ہے کہ وہ ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے عدل و انصاف سے کام لے اور فتنہ فساد پیدا نہ ہونے دے۔ اس مقصد کے لیے بادشاہ سلامت نے شرعی عدالت قائم کی۔ اسلامی قانون کے ماہر ترین شخص کا قاضی مقرر کیا گیا۔ اس سے رعایا کو یہ فائدہ ہے کہ ہر شخص انصاف کے حصول کے لیے عدالت کے پاس آ سکتا ہے۔ حکومت ہر شہری کو انصاف دینے کی ذمہ دار ہے۔ بادشاہ سلامت کے انصاف کی ایک روشن مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ تاجر سیٹھ ہاشم کے قاتل کو سرعام سزا دی جا رہی ہے۔ اس ڈاکو عادل نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ سیٹھ ہاشم کے گھر ڈاکہ مارا اور اس کی دولت لوٹی۔ سیٹھ ہاشم نے ڈاکوؤں کو پکڑنے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے اسے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے، مگر سرکاری سپاہیوں نے فوراً ہی ان کا پیچھا کیا اور شہر سے باہر باغ میں چھپے ہوئے ڈاکو عادل کو لوٹی ہوئی رقم سمیت گرفتار کر لیا۔ ہاشم کے قتل کے جرم میں عادل کو قاضی کی عدالت سے موت کی سزا کا حکم دیا۔ اس ڈاکو کا انجام دیکھ کر تمام مجرموں کو عبرت پکڑنی چاہیے اور جرائم سے توبہ کر کے اچھا شہری بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شاہی فرمان ختم ہوا تو لوگوں نے بادشاہ کے انصاف کے نعرے لگائے۔ بڑے سپاہی کے حکم پر چھوٹے سپاہیوں نے عادل کو ستون سے کھولا اور زمین پر پڑے لکڑی کے تختے کے پاس بٹھا کر اس کا سر تختے پر جھکا دیا۔ جلاد تلوار پکڑ کر عادل کے سر پر کھڑا تھا اور کوتوال کی طرف دیکھنے لگا۔ کوتوال جو بڑا سپاہی تھا، اس کے اشارے پر ہی جلاد نے عادل کی گردن پر تلوار کا وار کرنا تھا۔ عادل تختے پر پیشانی رکھے دل ہی دل میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر صبر کر لیا تھا کہ قدرت اس سے خفا ہے اور یہ مصیبت قدرت نے ہی اس پر نازل کی ہے۔ اتفاق سے وہ بوڑھا فقیر جسے عادل نے 1 ٹکا خیرات میں دیا تھا ادھر آ نکلا۔ اس نے عادل کو موت کے تختے پر دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس نے گزشتہ دنوں اس کی حاجت پوری کی تھی۔ آج وہ خدا ترس نوجوان قتل کیا جا رہا ہے۔ فقیر نے دل میں سوچا کہ اس کا حشر چاہے کچھ بھی ہو لیکن وہ عادل کو ضرور چھڑائے گا۔ عادل کی جان چھڑانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا کچھ اور قریب پہنچ گیا۔ پھر جو ہی بڑے سپاہی نے عادل کو قتل کرنے کے لیے جلاد کو اشارہ کرنا چاہا، وہ فقیر ایک دم سے چیخ پڑا، ہائے لوگو، بادشاہ سلامت فوت ہو گئے ہیں اور تم یہاں تماشا دیکھ رہے ہو۔
اس کے ساتھ ہی وہ رونے اور افسوس سے ہاتھ ملنے لگا۔ بادشاہ کے مرنے کی خبر سن کر کوتوال اور سپاہی بدحواس ہو گئے اور وہ رونے پیٹنے لگے۔ تماشائی رعایا بھی روتی چلاتی شاہی محل کی طرف بھاگنے لگے۔ لوگوں کو جاتا دیکھ کر کوتوال اور سپاہی بھی روتے پیٹتے بادشاہ کے محل کی طرف دوڑ گئے، مگر وہاں پہنچے تو بادشاہ کو تخت پر زندہ سلامت بیٹھا دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑے۔ کیا بات ہے، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ بادشاہ نے کوتوال سے پوچھا۔ کوتوال جو بڑا سپاہی تھا ڈرتے ڈرتے بتایا کہ ایک بوڑھے فقیر نے اس کے قتل کی افواہ اڑائی تھی۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بوڑھے فقیر کو پکڑ کر اس کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ سپاہی واپس چوراہے کی طرف بھاگے، وہاں پہنچے تو عادل وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ تب کوتوال کے حکم پر سپاہیوں نے بوڑھے کو تلاش کر کے گرفتار کیا اور دربار کی طرف لے چلے۔ اپنی گرفتاری پر بوڑھا فقیر بالکل نہ گھبرایا۔ دربار پہنچ کر سپاہیوں نے اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بوڑھے فقیر کو دیکھ کر بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ بدبخت بوڑھے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ سچ سچ بتا، میری موت کی خبر مشہور کر کے تجھے کیا فائدہ پہنچا؟ ارے احمق آدمی، میں تو رعایا کی بھلائی چاہتا ہوں اور لوگوں کے حق میں اچھے کام کرتا ہوں کہ میرے بعد نہ جانے کیسا شخص بادشاہ بنے اور اس تخت پر بیٹھ کر وہ خدا کی مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ پھر تو نے مخلوق کو پریشان کیوں کیا؟ بوڑھا فقیر ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوا۔ اس نے حسب معمول پہلے تو بادشاہ اور اس کے عدل و انصاف کی تعریف کی، پھر اپنے جرم کا اقرار کر کے کہنے لگا، حضور، بے شک میں نے جھوٹ بولا کہ آپ مر گئے ہیں، لیکن اس سے آپ کی موت نہیں ہوئی اور خدا کے فضل سے آپ زندہ سلامت ہیں۔ لیکن میرے اس جھوٹ سے اس غریب نوجوان کی جان بچ گئی ہے جسے چوراہے میں قتل کیا جانے والا تھا، کیونکہ وہ ڈاکو اور قاتل نہ تھا، وہ بیچارہ تو مفلس تھا۔ اس کے پاس 1 ٹکا تھا جس سے وہ کھانا کھانے جا رہا تھا، مگر میرا سوال سن کر اس نے وہ ٹکا مجھے دے دیا اور خود بھوکا باغ میں جا کر سو گیا۔ اب آپ کی مرضی ہے حضور، جو دل چاہے مجھے سزا دیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے بچوں، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ تھینک یو۔ بادشاہ فقیر کا جواب سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے فقیر کو سزا دینے کی بجائے معاف کر کے انعام و کرام کے ساتھ رخصت کیا۔ ادھر عادل کو بھی معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوسرے روز عادل سے اس کے پڑوسی نے پوچھا، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں چوراہے میں قتل کیا جا رہا تھا، پھر تم کیسے بچ گئے؟ عادل نے جواب میں کہا، 1 ٹکے کا سوال ہے بابا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ پڑوسی نے حیرانی سے پوچھا، یعنی 1 ٹکے کے بدلے میری جان بچ گئی؟ عادل نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے ایک فقیر کو خیرات میں 1 ٹکا دیا تھا اور اسی فقیر نے مجھے قتل ہونے سے بچا لیا۔ سبق ہمیں یہاں پہ یہ ملتا ہے، صدقہ اور خیرات انسان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی مشکلات حل کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پہ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ A lot of stories are there for you people, but you will have to subscribe my channel, then I will make videos for you. Allah Hafiz.